اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر کی طرف سے ندیم اعجاز آپ تمام خواتین و حضرات اور ہمارے وہ بھائی اور بہن جو انٹرنیٹ پہ ہمارے ساتھ ہیں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے لیکچر کا عنوان ہے القرآن امام کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور مقرر ہیں جناب محمد شیخ صاحب۔ لیکچر کے آغاز سے پہلے نئے آنے والے حضرات کو میں لیکچر کا فارمیٹ بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس قسم کی بکلیٹ آپ تمام حضرات کے پاس ہے، اور ایک کاغذ ہے اور ایک پینسل ہے۔ اس بکلیٹ کو جب آپ کھولیں گے تو اس کے رائٹ ہینڈ پہ قرآنی آیات ہیں سورہ اور آیت کے ریفرنس کے ساتھ، اور اس کے سامنے والے پیج پہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ ان تمام آیات کا تعلق آج کے لیکچر سے ہے، جس کی وضاحت محمد شیخ صاحب اپنے بیان میں کریں گے۔ کاغذ اور پینسل آپ کو اس لیے دیا گیا ہے کہ دوران لیکچر اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہے تو آپ اسے لکھ لیجئے۔ دوران لیکچر انٹرپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکچر کے اختتام پہ سوال اور جواب کا سلسلہ ہوگا، اس میں آپ اپنے سوال کی وضاحت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں جناب محمد شیخ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ روسٹرم پہ تشریف لائیں اور آج کے لیکچر کا آغاز کریں۔ جناب محمد شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ قرآن کیا کہتا ہے امام کے بارے میں۔ امام عربی کا لفظ ہے، اس کے اردو میں ہم لوگ جو عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں وہ ہے رہبر یا رہنما، انگلش میں گائیڈ، یا جو امامت میں نماز میں امامت میں لیڈ کرتا ہے، یعنی سامنے ہوتا ہے۔ امام کے معنی سامنے، لیڈ کرنے والا، گائیڈ کرنے والا، ہدایت دینے والا، رہبری کرنے والا اور راستہ دکھانے والا، یہ اس کے معنی ہیں۔ ہم ویسے عربی میں صرف عام طور پہ امام وہ سمجھتے جو صلاح میں امامت کرتا ہے، یعنی سامنے ہوتا ہے ہم سب کے۔ امام کے بس لفظی معنی آپ یاد رکھیں، کیونکہ لیکچر میں آپ صرف امام نماز کے حوالے سے نہیں سنیں گے، لیکن جو میں نے آپ کو معنی بتائیں، یعنی رہبر، گائیڈ کرنے والا، ہدایت دینے والا، ڈائریکٹ کرنے والا، سامنے جو ہوتا ہے ہمارے انسان کے، اس کو رہبر یا گائیڈ یا امام کہتے ہیں۔ یہ تو اس کے لفظی معنی ہیں اردو اور انگریزی میں۔ دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں، اللہ کی کتاب میں، امام کن لوگوں کو کہا گیا ہے، کون لوگ ہیں وہ جو امام ہیں، ان کا ذکر آئے گا۔ آپ جو سنیں گے قرآن مجید میں، کون ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے امام کہا۔ دوسرے جو عام طور پہ نہیں معلوم لوگوں کو، لیکن جب آپ لیکچر میں سنیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے، اس کو بھی اللہ نے امام کہا ہے۔ عام طور پہ یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کس طرح کہا امام، وہ آپ دیکھیں گے لیکچر میں۔ دوسرے یہ کہ امامت کیسے ملتی ہے، اللہ کس طرح امام بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو امامت کیسے دیتا ہے۔ امامت مطلب میں نے بتا دیا، رہبری کرنے والا، ہدایت دینے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا، اور جو لوگوں کے سامنے ہو، یہ کس طرح وہ دیتا ہے، یہ بھی اس میں آپ کو سننے میں آئے گا۔ پھر قرآن مجید میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ فرعون اور اس کا جو لشکر تھا وہ بھی امام تھے۔ وہ اپنی غلط باتیں بتانے کے لیے وہ اس کی گائیڈنس دے رہے تھے، وہ رہبری کر رہے تھے۔
کیونکہ ہمارے یہاں منسلک امام کو صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کے حساب سے. تو میں بتا رہا تھا اس کے معنی ہے کہ وہ جو نان مسلمز ہیں یا کسی کی چیز کا بھی کوئی رہبر ہو, جیسے فوج کا جنرل ہو اس کو بھی رہبر کہیں گے, یا پریزیڈنٹ ہو کسی کنٹری کا وہ بھی رہبر ہے, امام ہے, لیڈر ہے, لیڈ کرنے والا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, یہ لیڈر ہے صاحب, امام ہے. تو اسی طرح فرعون اور جو دشمن ہیں اللہ کے اور ہمارے اور رسولوں کے, ان کو بھی اللہ نے امام کہا ہے. تو وہ بھی آپ سنیں گے لیڈر, ان کے بارے میں بھی آئے وہ رہبر ہیں. تیسرے آپ یہ سنیں گے جو اللہ کی آیت کو سننے کے بعد کفر کرتے ہیں مشرک لوگ, ان میں بھی امام ہیں, وہ بھی لیڈر ہیں, وہ بھی ڈائریکٹ کر رہے ہیں, رہبری کر رہے ہیں, ہدایت دے رہے ہیں. ان کے بارے میں بھی سنیں گے آپ. اور پھر قیامت کے روز ہم سب امام کا سامنا, امام جس کو ہم امام مانتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں پیش کیا جائے گا, کیونکہ ہم اس امام کی باتیں سنتے ہیں. کیونکہ ہمارا کوئی نہ کوئی امام, لیڈر, رہبر ہوتا ہے انسان کا, جو وہ ہمیں ہدایت دے رہا ہوتا ہے, ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو قیامت کے روز بھی کس طرح آپ جس کو آپ امام مانتے آئے آج تک, وہ آپ کو آج تصدیق ہو جائے گی کہ آپ صحیح امام کو فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے. کیونکہ انسان ہر وقت چاہتا ہے کہ اس کو بتانے والا, ہدایت دینے والا رہبر ہو جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی صحیح کرے. یہ آپ سنیں گے, یہ لیکچر میں وضاحتیں آپ کو ہوں گی انشاءاللہ. اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ لفظ ایک آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں قرآن, اس کے عام طور پہ مروجہ معنی نہیں پتہ ہوتے لوگوں کو. قرآن ایک لفظ ہے لیکن اس کے اپنے ایک معنی ہیں. عربی کا لفظ ہے, اس کے معنی اردو زبان میں ہوتا ہے پڑھائی, بار بار پڑھنے والا, جس کو پڑھا جائے. قرآن مطلب پڑھائی. اور یہ جو کتاب ہے میرے پاس, جس کو میں کہوں گا کتاب, یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کتاب ہے. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہولی قرآن. اس کو کتاب کو ہم لوگ پراپر ناؤن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اللہ کی کتاب کو ہم کہتے ہیں قرآن. یہ ایک مروجہ بنا ہوا ہے, لیکن حقیقت میں اگر آپ جائیں گے لٹرلی سمجھنے کے لیے تو آپ کہیں گے یہ کتاب ہے. ہاتھ میں میرے کتاب ہے, اس کے اندر اللہ کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں پرچے پہ. اور جب میں اس آیت کی اس کتاب سے جب میں تلاوت کروں گا, جب بیان کروں گا یا پڑھوں گا, پڑھائی کروں گا, وہ قرآن ہے. جب میں اس کتاب سے پڑھوں گا, لفظ پڑھوں پہ غور کریں, پڑھوں گا, وہ قرآن ہے. کسی کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں وہ قرآن ہوتا ہے عربی میں. کسی کتاب کی بات کر رہا ہوں میں. اقرا, پڑھ, بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام کے ساتھ جسے تجھے تخلیق کیا, پڑھ. تو پڑھنے کو کہتے ہیں قرآن, پڑھائی. اور کتاب کے معنی ہوتے ہیں جو لکھا ہوا ہو یا کسی چیز پہ. تو یہاں پر یہ پرچے پہ لکھا ہوا ہے, کمپیوٹر پہ لکھائی ہوئی ہے, جہاں بھی کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے اس کو کتاب کہا جاتا ہے. تو یہ دو لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں استعمال کیے ہیں, اور اس کا ڈفرینس کیا ہے وہ میں بیان کروں گا. اور اس کو آپ بہت غور سے سنیے گا, کیونکہ یہ عام طور پہ لوگوں کے لیے نئی بات ہے. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا کہ جو بہت تعجب خیز ہو, لیکن یہ بات سمجھ جائیں کہ کتاب کو جب پڑھا جاتا ہے وہ قرآن ہے. آیات جب میں پڑھوں گا وہ قرآن ہے, اور جو لکھے ہوئے کو آپ دیکھیں گے وہ کتاب ہے. کتاب سے, لکھائی سے میں پڑھوں گا تو وہ قرآن ہے, اور جو لکھا ہوا ہے وہ کتاب ہے. اور یہ چیز دو ہو گئی, ہے وہ ایک ہی. لکھائی اور پڑھائی لفظ میں فرق ہے لیکن ہے ایک ہی. اور اس کے ہمیں ثبوت کہاں ملتا ہے, وہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سورہ یونس 10ویں سورت ہے, اس کی 37 آیت. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور یہ قرآن پڑھائی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا لے, لیکن یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. اور کتاب خاص لکھائی کی تفصیل ہے, اس میں کوئی شک نہیں, جہانوں کے رب کی طرف سے. عربی میں دیکھیں وما کانا ھذا القرآن, عربی میں قرآن نظر آ رہا ہے, اور نیچے دیکھیں اسی آیت میں لکھا ہے وہ تفصیل الکتاب.
کتاب نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ایک ہی آیت میں یہ لفظ دو نظر آ رہے ہیں، قرآن اور کتاب. تو اگر میں اس کے معنی قرآن کے کروں گا تب سمجھ میں آئے گا آپ کو. اور یہ جو پڑھائی ہے وما کان ھذا القرآن، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ جو پڑھائی کر رہا ہوں میں، وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا نہیں سکتا. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تصدیق ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. آپ سب کے سامنے دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ وہ تفصیل الکتاب، اور اس لکھائی کی کتاب کی تفصیل ہو رہی ہے، ڈیٹیل ہو رہی ہے. جب میں پڑھ رہا ہوں تو یہ لکھا ہوا جو اس کی ڈیٹیل ہو رہی ہے. ڈیٹیل کا مطلب تفصیل ہو رہی ہے. تو یہ سمجھ لیے کوئی بات میں نہیں کہہ رہا، یہ آیت میں لکھا ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو یہ لکھائی کو ڈیٹیل ہو جائے گی، اس کی تفصیل ہو جائے گی. اور دنیا کی کوئی کتاب اگر رکھی ہے شیلف میں اور آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے کیا لکھا ہوا. تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھائی کریں گے تو اس کتاب جو لکھا ہوا ہے اس کی وہ تفصیل ہو جاتی ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین، نہیں ہے شک اس میں رب العالمین کی طرف سے، رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. وما کان ھذا القرآن، نہیں ہے یہ پڑھائی ان یفترى من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا لے. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تفصیل ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، تصدیق کر رہا ہے اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. وہ تفصیل الکتاب، اور یہ کتاب کی تفصیل ہو رہی ہے. لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں کرو، من رب العالمین، رب کی طرف سے یہ نازل کرتا ہے. تو یہ آپ کو ڈفرنس یاد رکھے، دو ہیں بات ایک ہی ہے، لیکن دو یاد رکھے، دو چیز یاد رکھیے گا. اب ہم دیکھتے ہیں آگے کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور کیا فرماتے ہیں. سورہ البقرہ 2 اس کی دوسری آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، تقوی حفاظت کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن یا کتاب؟ یہ میرے ہاتھ میں جو ہے اس لکھائی کی بات ہو رہی ہے، اس میں جو لکھا ہوا ہے. تو یہ ذہن میں یاد رکھیں، اس کتاب کی بات ہو رہی ہے جو میں نے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، جس کو آپ قرآن کہتے ہیں یا لکھا ہوا ہے اس پہ قرآن. لیکن میں جب کہوں کتاب تو کتاب سمجھیں آپ، لکھائی کی جو لکھا ہوا ہے. کہہ رہا اللہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس کتاب میں آپ شک نہیں کر سکتے. جو کچھ اس میں سے میں پڑھوں گا اور جو کچھ اس میں سے وضاحت ہوگی اس پہ آپ شک نہیں کر سکتے، سوائے کہ آپ اس کی وضاحت طلب کر سکتے ہیں، شک نہیں کر سکتے. اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اپنی حفاظت کرتے ہیں اپنی نفسیات کی. تو کتاب یہ اللہ نے کس لیے بھیجی ہے؟ ہدایت کے لیے. یہ کتاب آئی ہے اس دنیا میں ہدایت کے لیے، یاد رکھیں ہدایت کی کتاب ہے یہ. تو آپ یاد رکھیں ہم نے رہبر کہا تھا، امام کہا تھا، رہبر ہدایت دیتا ہے امام. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کتاب جو ہے ہدایت ہے. اور کون اس سے ہدایت لے رہا ہے؟ ہر کوئی نہیں لے رہا. ہر وہ شخص لے گا ہدایت جو تقوی اختیار کرے گا، جو اپنی زندگی میں اپنی نفسیات کی حفاظت کرے گا، اس کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کس کو دی؟ آگے لکھا ہوا ہے سورہ البقرہ دوسری دیکھیں میں جو پڑھ رہا ہوں یہ قرآن مجید جب آپ شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے، اور دوسری سورت کون سی ہے؟ سورہ البقرہ دوسری سورت ہے. اور سورہ البقرہ دوسری پڑھی میں نے، اور اب میں اسی بقرہ کی 53 آیت پہ آیا، 53 آیت پہ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو دی کتاب اور فرق کرنے والا دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ کتاب. یہ نظر آ رہا ہے کوئی ہاتھ میں پکڑا ہوں؟ یہ کتاب کس کو دی؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اور فرق کرنے والا دیا. اس کی خصوصیت بتائی، یہ فرق کرتا ہے حق اور باطل، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں معاشرے میں قرآن جو ہے فرقان ہے. قرآن جو ہے فرقان ہے جو حق اور باطل کا فرق کرتا ہے. تو یہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب. بقرہ 2 کی 2 میں بتایا، 53 بتایا کس کو دی؟ موسیٰ علیہ السلام کو دی. اور فرق کرنے والا دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ.
لعلکم تہتدون. پہلی آیت کیا تھی؟ ذالک الکتاب، وہ کتاب، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ان لوگوں جو تقوی اختیار کر رہے ہیں. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فرق کرنے والا، لعلکم، تم سب ہدایت پاؤ. تو کون سی کتاب دی موسیٰ علیہ السلام کو؟ گھبرائیں مت، یہ اللہ کی اس پہ شک نہ کریں، شک نہ کریں، میرا کچھ نہیں جائے گا، اپنے گناہ کریں گے آپ. یہ موسیٰ علیہ السلام کو دی تاکہ تم ہدایت پاؤ. کون سی کتاب؟ وہ کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان لوگوں جو تقوی اختیار کر رہے ہیں. صحیح آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، لوگوں کی اتنی نئی چیز ہے، لیکن ہے آیت، تصدیق کر رہے ہیں آپ. یہ میرا جو طریقہ کار ہے وہ اسی لیے کہ آپ تصدیق کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سامنے آپ دیکھ رہے ہیں. آگے دیکھیں سورہ الساجدہ 32 کی 23. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرَائِيلَ. اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پس تو اس کتاب کے ملنے سے شک میں نہ ہو، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب. پس تو، یعنی کس کو مخاطب ہوا؟ تو کون ہوتا ہے قرآن مجید میں؟ پس تو، یعنی آپ اس کے ملنے پہ شک نہ کریں. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس اسی کتاب کے ملنے پہ تو شک نہ کر. وہی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو جو دی، وہ کس کو مل رہی ہے؟ زور سے بولیے جی. اس پہ وہ اللہ ان سے کہہ رہا ہے آپ شک مت کریں. وَجَعَلْنَاهُ، اور اس کو ہم نے بنایا بنی اسرائیل کے لیے ہدایت. پھر ہدایت کا لفظ 3 دفعہ آ چکا ہے. تو یہ کتاب کیا بن رہی ہے؟ ہدایت. اس کو عربی میں نے کیا تھا کہ امام. 3 دفعہ ہدایت آ چکا ہے اس کتاب کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کو مل رہی ہے کتاب، ہدایت ہمارے لیے ہدایت. وہ کتاب، اس میں شک نہیں کریں، ہدایت. میں امام کے معنی سمجھا چکا ہوں. تو یہ 3-4 آیتوں سے ہمیں پتا کہ جو چیز کتاب اللہ نے، اللہ کی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو دی، وہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تاکہ آپ شک نہ کریں وہی کتاب ملنے پر. یہ 3 آیتیں آپ کو پتہ چل گئیں. اب کیا ہوا؟ سورہ الاحقاف 46, 29, 30. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اور جب ہم نے جن ڈھال کیے ہوئے ہوں میں سے ایک نفری کو تیری طرف، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھیرا یا جھکایا تاکہ وہ قرآن سنیں. پر جب وہ اس کے لیے حاضر ہوئے، اس کو سننے کے لیے وہ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا خاموشی سے سنو. پر جب وہ پورا ہو گیا تو اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والے ہو کر لوٹے. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب خطاب ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہو رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جب جنوں کو جن ڈھال سمجھتے ہیں آپ؟ شیلڈ سمجھتے ہیں؟ یعنی ایک آدمی، یہاں پر لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن جو شیلڈ کیے ہوئے، اپنے کو کور اپ کیا ہوا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے ڈھال کی میں سے ایک نفری کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تیری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھیرا، یہ تاکہ وہ قرآن سنیں. اب یہ کیا سنیں گے؟ وہ کتابی پڑھائی سن رہے ہیں، جو پڑھا جا رہا ہے. قرآن سن رہے ہیں، پڑھائی سن رہے ہیں. پر جب وہ اس کو سننے کے لیے حاضر ہوئے، تو انہوں نے کہا خاموشی سنو. پہلے اس کو سنو کیا کہا جا رہا ہے، خاموشی سنو. آپس میں انہوں نے کہا خاموشی سنو. جن چھپے ہوئے، شیلڈڈ. پر جب وہ پورا ہو گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے خبردار کرنے کے لیے. کیا خبردار کرنے کے لیے لوٹے اپنی قوم کی طرف؟ آگے لکھا ہے انہوں نے اپنی قوم سے کہا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا
انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم. انہوں نے کہا اے ہماری قوم بے شک ہم نے کیا سنا؟ کتاب سنی، لکھے ہوئے کو سنا. سنا کیا تھا؟ قرآن. پڑھائی جب میں پڑھ رہا ہوں تو آپ پڑھائی کو سن رہے ہیں، لیکن انہوں نے جا کے کہا کہ ہم نے لکھے ہوئے کو سنا. ہم نے لکھے ہوئے کو سنا جو لکھا ہوا تھا پہلے سے. انہوں نے جا کے کہا ہم نے لکھے ہوئے کو سنا. بے شک انہوں نے کہا ہماری قوم بے شک ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی. ابھی ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے 2-3 آیت پہلے. کون کیا نازل ہوا تھا آپ کے سامنے پہلی دفعہ؟ ابھی میں نے پیچھے کیا پڑھا ہے؟ موسیٰ کے بعد کس کو ملی؟ یہ ابھی آپ نے سنا نا. تو یہی انہوں نے جا کے ہم نے سنا موسیٰ کے بعد نازل ہوئی. تصدیق کرنے والی اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. تصدیق بھی کر لیں آپ، جو آپ ہاتھوں کے درمیان تصدیق بھی کر رہے ہیں. اور وہ حق اور سیدھے طریقے کی طرف ہدایت دیتی ہے. پھر ہدایت آ گئی، کتاب ہدایت دے رہی ہے. اب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بات اللہ کی واضح ہو تو کچھ تو ایمان لاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ وہ یہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا. تو انہوں نے کیا کہا؟ جو لوگ نہیں سمجھنے جاتے انہوں نے کیا کہا؟ سورہ القصص 48:49 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ. بس جب ہمارے نزدیک سے ان کے پاس حق آیا انہوں نے کہا کیوں نہیں دیا گیا اس کی مثل جو موسیٰ کو دیا گیا تھا. کیا انہوں نے انکار نہیں کیا اس کے ساتھ جو موسیٰ کو پہلے سے دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ دو جادو ہیں جو ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا بے شک ہم ہر ایک کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں. میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بائبل. سچ بتائیے جو آج پہلی دفعہ حضرات آ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موسیٰ السلام کو ملا. بتائیں ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا موسیٰ کو ٹورا، پہلے بائبل میں موسیٰ کو ٹورا ملی تھی. تو جب اللہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس سے حق آیا ان کے پاس، تو انہوں نے کیا کہا؟ کیوں نہیں دیا گیا اس کی مثل جو دیا گیا تھا موسیٰ کو. ان کے ذہن میں یہ ہے بائبل. وہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں دیا گیا اس کی مثل جو موسیٰ کو دیا گیا تھا. ان کے ذہن میں یہ کہ یہ کیوں نہیں دیا گیا بائبل. ان کا آبجیکشن کیا ہے؟ کیوں نہیں دیا گیا اس کی مثل جو موسیٰ کو دیا تھا. تو وہ ابھی ہم نے پڑھا وہ تو سیم ہے، لیکن کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں دی گئی. قالوا لولا اوتیا مثلا، کیوں نہیں دیا گیا مثل ما اوتیا موسیٰ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا. وہ بائبل سمجھ رہے. تو اللہ کہتا ہے اولم یکفروا بما اوتیا موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے نہیں انکار کیا ہوا پہلے سے کہ موسیٰ السلام کو یہ دیا گیا تھا؟ یہ انکار کیا ہوا نہیں کیا ہوا دنیا والوں نے، مسلمانوں نے نام کے یہ دیا گیا تھا. اللہ کہہ رہا ہے یہ پہلے سے اس کا انکار کرتے آ رہے ہیں. اولم یکفروا بما اوتیا موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے نہیں انکار کر رکھا ہے جو پہلے سے دیا ہوا ہے موسیٰ کو؟ وہ یہ. اور وہ کہتے ہیں قالوا سحرانی تظاہرا، وہ کہتے ہیں دو جادو ہیں. دو جادو کیا ہیں؟ کون بتائے گا نئے لوگوں میں سے؟ دو جادو کیسے ہو رہے ہیں؟ ایک یہ کتاب ہے اور ایک جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ دو جادو ہو رہا ہے. سنائی دے رہا ہے آپ کو؟ جو میں پڑھائی کر رہا ہوں اور آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ دو جادو لگ رہا ہے آپ کو، کیونکہ ایسا سنا نہیں کبھی. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ وہ کتاب جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں قرآن پہ نازل ہوا، موسیٰ پہ تورات نازل ہوئی، یہ سمجھتے آ رہے نہیں ہیں آپ لوگ؟ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں اولم یکفروا بما اوتیا موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے انکار نہیں کر رکھا جو موسیٰ کو پہلے سے دیا وہ یہ دیا تھا. تو وہ کہتے ہیں قالوا سحرانی تظاہرا، کہتے ہیں یہ دو جادو ہیں. کون؟ یہ کتاب اور جو میں پڑھ رہا ہوں آیت، یہ دو جادو ہو گئے. وقالوا انا بکل کافرون، انہوں نے کہا ہم ہر ایک کا انکار کرتے ہیں.
یعنی جو یہ کتاب جو ہے لکھا ہوا اس میں جو کچھ لکھا ہوا جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا ہم انکار کرتے ہیں، اور آج تک انکار کر رکھا ہے، یہ کہتے آ رہا ہے، کیونکہ میں پہلا آدمی تو نہیں ہوں دنیا میں کتاب پڑھنے والا، بہت لوگ پڑھتے آ رہے ہیں مجھ سے پہلے سے، تو اس کو اگر ان کو نظر نہیں آ رہا تو انکار ہی کر رہے ہیں نا وہ۔ اب اللہ کہتا ہے آگے ان سے کہو قل فاتو بکتاب من عند اللہ ہوا اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، کہہ دے کہ پس اللہ کے نزدیک سے کتاب کے ساتھ آؤ جو زیادہ ہدایت دینے والی ہے ان دونوں سے، میں اس کی اتباع کروں گا اگر تم سچے ہو۔ یہ دو جو ہیں، یہ میں نے یہ کتاب اور جو میں پڑھ رہا ہوں آیات، ان دو سے اگر تم سچے ہو تو آؤ کتاب کے ساتھ، کوئی کتاب لے کے آؤ۔ یہ بائبل جسے 5000 ایررز ہیں، 5000، اور کہتے ہیں موسیٰ کو دی تھی تورا ہیبرو کے اندر، اریمیک، تو اللہ کہتا ہے کہو ان سے آؤ کتاب کے ساتھ، تو انہوں نے یہ اس کتاب کے ساتھ آ رہا ہے۔ قل فاتو بکتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آؤ لے کے کتاب، ہوا اہدی منہما، جو زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں سے، یہ کتاب اور جو میں پڑھائی کر رہا ہوں ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہے، تو آؤ اس کے ساتھ، اتبع، میں اتباع کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو آؤ۔ پوری زندگی جھوٹ بولتے آ رہا ہے انسانیت سے، مین کائنڈ کو جھوٹا بنا رکھا ہے کہ یہ پہلے آئی تھی کتاب، وہ کہتا ہے میں اتباع کروں گا، اور یہ قرآن میں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا ہے، انہوں نے کہا میں اتباع کروں گا اگر تم سچے ہو۔ وہی کتاب ملنے پہ وہ اللہ ان سے کہا تم شک مت کرو۔ ہود 11 اس کی 17 آیت، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ بس کیا کوئی ہے جو اپنے رب سے وضاحت پر ہے اور ایک گواہ اس میں سے اس کی تلاوت کرتا ہے؟ اس سے پہلے کتاب موسیٰ ہے، امام و رحمہ، امام ہے وہ کتاب اور رحمت ہے، وہ لوگ اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی گروہ میں سے اس کے ساتھ انکار کرے گا تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے، پس تو اس سے شک میں نہ ہو، بے شک وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور لیکن اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ میں نے کیا کہا تھا؟ یہ کیا کتاب؟ آج یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں آپ، یہ موسیٰ کی کتاب امام و رحمت ہے۔ امام کا لیکچر سننے آئے آپ؟ لفظ امام جو موسیٰ کی کتاب ملی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی ہے، مگر موسیٰ کی اللہ نے کتاب کہا اس کو، اور اس کے ملی جب ہم کو یا مین کائنڈ کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملی تو اس کو اللہ نے امام کہا ہوا ہے۔ اور جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ قرآن، اس کو ویریفائی جو قرآن کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، وہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے۔ تو اللہ کہتا ہے بس کیا کوئی ہے دنیا میں جو اپنے رب کی طرف سے وضاحت پر ہے کوئی تو آؤ، اور ایک گواہ اس میں سے اس کی تلاوت کرتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اپنے زمانے میں، اور میں اس وقت آپ کے ساتھ تلاوت کہاں سے کر رہا ہوں؟ گھر سے لے کے آؤں کوئی باتیں بنا کے، ہے کوئی تو آؤ بات کرو، لاؤ کسی کو، کون ہے وہ؟ تو اللہ کہہ رہا ہے بس کیا کوئی ہے جو اپنے رب کی طرف سے وضاحت پر ہے اور ایک گواہ اس میں سے اس کی تلاوت کرتا ہے؟ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام، موسیٰ السلام کی کتاب، یہ کس کی کتاب ہے؟ موسیٰ السلام کی کتاب ہے، یہ امام ہے، یہ جو سامنے ہے، اور رحمت ہے، اور وہ لوگ اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں جو ایمان والے ہیں، اس بات پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی گروہ میں سے اس کے ساتھ انکار کرے گا پر اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے، اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے۔